اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کل ہم نے سورۃ الملک کی پہلی آیت کا درس سماعت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات اور صفات کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے یعنی ہر کمی سے، ہر نقصان سے، ہر عیب سے پاک ہے، کسی کمی کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات۔ بیدہ الملک، جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، ساری سلطنت ہے، ساری بادشاہی ہے، وہی تمام چیزوں کا حقیقی مالک ہے۔ اور مالک بھی کیسا ہے، اس کا اختیار اور اس کی قدرت کیسی ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں یہ عالم میں بھری پڑی ہیں۔ خود انسان اپنی ذات میں غور و فکر کرے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس کی ذات میں بے شمار ہیں۔ ان نشانیوں میں سے چند نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 2 ارشاد فرمایا وہ قدرت والا رب کیسا ہے؟ الذی، جس نے، الذی وہ رب جس نے، خلق الموت، موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہ موت اور زندگی کیوں پیدا کیے گئے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے۔ ایکم، تم میں سے کون، احسن عملا، زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے۔ ایکم، تم میں سے کون، احسن، زیادہ اچھے، عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان عالم ارواح میں موجود تھا، اس کی روح موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور پھر اللہ نے جتنے لوگوں کو اس دنیا میں پیدا فرمانا تھا ان تمام کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت میں ودیعت رکھ دیا، امانت رکھ دیا۔ اور پھر ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام پیدا ہونے والی ارواح کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے عہد و پیمان لیا۔ وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم سے، ان کی پیٹھوں سے، ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی ذریت کو نکال کر یہ عہد لیا، وَأَشْهَدَهُمْ، اور خود انہیں گواہ بنایا، علی انفسہم، ان کی ذات پر۔ عالم ارواح اللہ نے تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر
سامنے موجود کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان سے عہد و پیما کر رہا ہے۔ اس عالم ارواح میں ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، ہر انسان کی روح وہاں موجود تھی، ہر انسان کی روح۔ اللہ نے وہاں کیا عہد و پیما کیا؟ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے تمام لوگوں سے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا عہد و پیما لیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قولوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے عہد و پیما کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر انسان کو مکلف بنانے کے بعد کہ اس دنیا میں تمہیں اچھائی کرنی ہے، نیک کام کرنے ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، تمہیں شریعت کا مکلف بنایا جائے گا۔ اس عہد و پیما اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو جو احکامات دیے، ان احکامات کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، اور پھر اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا۔ یہ دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جنت۔ جنت سے ہم چلے ہیں، جنت سے، اور پھر جنت سے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ایک مختصر سا پیریڈ ہے، مختصر سا پیریڈ، ہماری زندگیاں 60-70 سال، یہ مختصر پیریڈ، نارمل 60-70 سال، اور یہ مختصر سا پیریڈ در حقیقت ہمارے لیے امتحان کا وقت ہے۔ اس امتحان کے وقت کو اللہ نے زندگی سے، دنیاوی زندگی سے شروع کیا ہے اور موت کے ساتھ ختم فرمایا ہے۔ وقت کتنا ہے؟ 60-70 سال ہیں اگر انسان نارمل زندگی گزارتا ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے کے ساتھ جیسے ہی شعور کی منزل کو پہنچتا ہے، احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسے حکم دیا جاتا ہے کہ تو اپنے رب کی بندگی کر، اپنے رب کی عبادت کر، اور جتنے زیادہ اچھے عمل کر سکتا ہے کر لے، کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے بدلے جنت میں اعلیٰ منزلیں عطا فرمائے گا، اعلیٰ منزلیں۔ اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے تو قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، قیامت دار الجزا ہے، قیامت کے دن ہی ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اس امتحان میں کامیاب کون ہوگا؟ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ جنت جو حقیقی زندگی ہے۔ قرآن میں فرما دیا گیا بے شک یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی سچی زندگی ہے، وہی سچی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں جتنے زیادہ اچھے عمل کر سکتا ہے عمل کر لے، اس عمل کے بدلے اللہ قیامت کے دن ثواب عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ قادر مطلق، اس کی قدرت کا کیا عالم ہے کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہ موت اور زندگی کیوں پیدا کی گئی؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، وہو العزیز، وہی غالب ہے، الغفور، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔